اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیات نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دینوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن شریف کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اس قرآن شریف کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے ہلاک کر دیے جائے، پھر آخرت میں اس کے چھوٹنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا، اور وہ کوئی بھی فدیہ دیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی اور بد اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے پینے کے لیے سخت گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث شریف ہے، ایک واقعہ ہے اس میں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے امت کے جو مفلسی لوگ ہیں میں ان کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مفلس کون؟ مفلس وہ صحابی سمجھے مفلس وہ جو آج کل دنیاوی مفلس جو ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا، وہ سمجھے وہ مفلس ہیں۔ اس نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں، مفلس وہ ہوگا جب قیامت کے دن ایک امیر، دنیاوی امیر آدمی جس نے کئی حج کئی عمرہ کیے ہوں گے اور بے شمار اس کے صدقے میں عمرے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، صدقات ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، جب وہ اللہ کی راہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے سے، کاتبین وحی سے جو ہمارے فرشتے بیٹھا ہوتا ہے اسے پوچھے گا ہاں بتاؤ اس کے ذمہ کیا کچھ ہے، تو فرشتہ کہے گا جی اس کے ذمہ یہ ہے، اس کا سلوک ہمسائے کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس ہمسائے کو بلایا جائے گا، وہ ہمسائے کہے گا اس کا اس نے میرے ساتھ فلاں کا غلط کام کیا، یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حج زکوٰۃ اس کو دے دے گا۔ اسی طرح ایسا جیسے وہ غلط کام جو اس نے کیے سارے گناہ سارے اس کے ثواب جو اس نے اچھے کام دنیا میں کیے ہوں گے، حج عمرہ زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز، وہ سارے اس کو دے دی جائیں گے جس کے ساتھ انہیں زیادتی کی تھی۔ اسی طرح ایسا کرتے کرتے سب کچھ چلا جائے گا اس کے پاس، اور اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے گناہوں کے جو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ تو اس نے فرمایا اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہوگا جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن شریف کی آیات کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ بالخیر۔